پورے سکول میں نازش اور مہر کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی۔ ایسا کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں ایسی سہیلیاں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتیں۔ اب ایسے میں ان دونوں کی دوستی کیونکہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے لگی تھی، لیکن پھر بھی ان کی دوستی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ مہر جو کہتی تھی وہ نازش کرتی تھی اور نازش جو کہتی تھی وہ مہر کرتی تھی، اور ان دونوں کی دوستی کو کوئی بھی توڑ نہیں سکا تھا۔ وہ ابھی زیادہ عمر کی نہیں تھیں، دونوں ہی اس وقت میٹرک میں تھیں اور دونوں ہی ہم عمر تھیں، یعنی دونوں کی عمر اس وقت 15 سال تھی اور وہ 16ویں سال میں لگی ہوئی تھیں۔ لیکن آج کی جنریشن سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ دیکھنے کی وجہ سے اور گوگل پہ جا کر کے مختلف چیزیں ریسرچ کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی عمر 15 سال ہونے کے باوجود 25 سال کہی جا سکتی ہے، کیونکہ دونوں ہی آج کے دور کے مطابق سے چل رہی تھیں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو کہ اس عمر میں ان دونوں سے چھپی ہوئی ہو۔ ایسے میں ایک روز جب نازش کی سالگرہ تھی، نازش نے مہر کو اپنے گھر پہلی بار دعوت دی۔ نازش کی ماں نہیں تھی، صرف نازش کے ابو تھے جو کہ اس وقت 40 سال کی عمر کے تھے اور ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ وہ زیادہ تر اپنے بزنس میں لگے رہتے تھے اور اپنی بیٹی نازش سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی لیے وہ اپنے بزنس سے ٹائم نکال کر کے نازش کی خواہشات کو بھی ساتھ ساتھ پورا کرتے رہتے تھے۔ اور اب جب کہ ان کی لاڈلی بیٹی کی سالگرہ تھی تو وہ پیچھے کیسے رہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے سالگرہ کے لیے بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ ان کے دفتر سے آئے تھے اور کچھ رشتہ دار بھی تھے جو کہ اس سالگرہ میں شریک ہوئے تھے۔ مہر بھی اپنی سہیلی کی سالگرہ میں آئی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ جب نازش کی سالگرہ ہوگی تو ایسے میں مہر کیسے دور رہ سکے گی۔ اسکول فرینڈز میں سے اور بھی کچھ لوگ آئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان میں نمایاں مہر ہی تھی، کیونکہ دونوں پکی سہیلیاں تھیں اور جو ان دونوں کا آپس میں تال میل تھا وہ باقی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے میں سالگرہ والے دن پہلی بار مہر نے نازش کے ابو کو دیکھا تھا۔ نازش کے ابو اگرچہ 40 سال کے ایک آدمی تھے اور دکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ انتہائی ہینڈسم ہیں۔ انہیں دیکھ کر کے مہر نے پہلی بار سوچا تھا کہ یار نازش کے ابو کتنے پیارے ہیں۔ نازش کے ابو پیارے کیوں نہ ہوتے، وہ باقاعدہ سے جم کرتے تھے، اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے اور اس عمر میں بھی انہوں نے اپنے مسلز بنا رکھے تھے اور کافی سے زیادہ فٹ تھے۔ ایسے میں وہ اپنے کام کاج کی طرف بھی توجہ کرتے تھے اور اپنی بیٹی نازش سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ نازش کس حد تک جو ہے ذہنی سوچ میں آگے بڑھ چکی ہے۔ وہ اسے بھی ایک چھوٹی بچی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے ان کی عمر کتنی بھی زیادہ ہو جائے۔ لہٰذا وہ یہی سمجھتے تھے کہ ابھی وہ 15 سال کی تو ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ 15 سال کی بچی کیا کیا گل کھلا چکی ہے۔ اب تک یہ اپنے ہی سکول میں 2 لڑکوں کو ڈیٹ کر چکی ہے، 2 لڑکوں کو اپنا بوائے فرینڈ بنا چکی ہے اور 2 لڑکوں کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار چکی ہے۔ مہر کا بھی تقریباً ایسا ہی حال تھا، کیونکہ دونوں سہیلیاں تھیں اور دونوں کے راز پوشیدہ نہیں تھے۔ دونوں ہی کچھ ضرورت سے زیادہ بڑی ہو چکی تھیں اور انٹرنیٹ کی دنیا نے ان کے دماغ میں بہت کچھ بٹھا دیا تھا، لہٰذا دونوں ہی سہیلیاں جو ہیں وہ ان معاملات میں بہت تیز تھیں۔ انہیں بہت سے لوگ جو کہ ان سے بڑی عمر کے تھے ان معاملات میں اپنا گرو مانتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جن لوگوں نے 24 گھنٹے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کرنی اور باقاعدہ جو ہے وہ کبھی فیس بک اور کبھی انٹرنیٹ چیٹنگ، کبھی انسٹاگرام، کبھی کچھ انہی چیزوں کو لے کر کے بیٹھے رہنا ہے، ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کی معلومات بے حد وسیع ہو جاتی ہے اور وہ 15 سال کی عمر میں ہی 25 سال کے لگنے لگتے ہیں۔ یہی حال ان دونوں کا تھا۔ ان دونوں نے PhD کر رکھی تھی بہت سی معلومات پر، دنیا کی ہر چیز پر، اور بہت سی چیزیں تھیں کہ جو ابھی تک ان سے بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں پتہ تھی، لیکن ان کو پتہ تھی۔ پاس یہ سکول میں ہو ہی جایا کرتی تھیں اور اس وقت ویسے بھی یہ میٹرک میں تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کا پروگرام یہی تھا کہ یہ سائنس رکھیں گی اور اس کے بعد سائنس رکھنے کے بعد یہ کالج کا رخ کریں گی۔
اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ میٹرک کسی نہ کسی طور پر یہ پاس کریں گی اور اچھے نمبروں سے پاس کریں گی۔ ادھر جب مہر نے نازش کے والد صاحب یعنی کہ نازش کے ابا کو دیکھا تو مہر من ہی من میں انہیں پسند کرنے لگی۔ اسے ایسا لگا کہ یار یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو شکل صورت کا بھی اچھا ہے، قد کاٹ کا بھی اچھا ہے، مسلز بھی بنا رکھے ہیں، کافی سے زیادہ خوبصورت ہے، جاذب نظر ہے، ایک وجیح شخص ہے جس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ یا میری دوستی ہونی چاہیے۔ سالگرہ تو کسی نہ کسی طور پر ہو گئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، اور ظاہری بات ہے کہ سب سے آخر میں روانہ ہونے والی مہر تھی جو کہ اپنی سہیلی کو مل کر کے اچھے طریقے سے وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے اس کے کان میں ایک بات بول گئی کہ میں تمہیں ایک چیز کہوں گی اور دوست ہونے کے ناطے تم سے ایک چیز مانگوں گی جو تمہیں مجھے دینی ہوگی۔ نازش کو اندازہ بھی نہیں تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کرتی رہتی ہے تو یہ کیا مانگ لے گی، زیادہ سے زیادہ یہ کچھ کھانے پینے کی ٹریٹ مانگے گی جو کہ میں اسے دے دوں گی۔ زیادہ تر ان کا یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے پہ کھانے پینے کا ڈیبٹ ڈال دیتی تھیں اور وہ ایک دوسرے کو کھانے پینے کے ڈیبٹ میں پورا بھی کر لیتی تھی، کیونکہ دونوں ہی اچھے گھروں سے تھی، کھاتے پیتے گھروں سے تھی۔ اگرچہ مہر کے والدین نہیں تھے، اسے اس کے چچا چچی نے پالا تھا، لیکن بیٹی کی ہی طرح پالا تھا اور اسے پڑھا لکھا رہے تھے، اس لیے وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے چچا چچی کے ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہی تھی۔ ادھر نازش کی ماں بھی مر چکی تھی اور نازش کے صرف والد ہی والد تھے، وحید صاحب جو کہ وحید نام تھا نازش کے والد صاحب کا، اور والد صاحب جو تھے وہ واقعی ہی اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مہر ویسے تو اس نے سالگرہ میں وحید انکل کہہ کر ہی مخاطب کرتی رہی اور ان کے آگے پیچھے گھومتی رہی، لیکن وہ آگے پیچھے وحید انکل نہیں بلکہ وہ تو اپنا نیا بوائے فرینڈ سوچ رہی تھی، وہ تو اپنا نیا دوست سوچ رہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ لہٰذا اب اس کی جو چیز تھی وہ کیا تھی، اس کی خواہش کیا تھی، یہ تو نازش کو ظاہری بات ہے نہیں پتہ تھا۔ نازش کو صرف اتنا پتہ تھا کہ میری دوست ہے جو کہ 15 سال کی ہے، میری ہم عمر ہے اور میرے والد کو ظاہری بات ہے کہ اپنا ہی والد سمجھے گی، لیکن وہ اسے والد نہیں اپنا سیاں مان چکی تھی اور من ہی من وہ اس کے لیے سنجیدہ ہو رہی تھی۔ اسے وہ شخص جس کا نام وحید تھا جو کہ اس کی پکی سہیلی کا باپ تھا بہت پسند آیا تھا، اور اس نے اس کی طرف اپنا محبت والا قدم بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی محبت بڑھائے گی اور اس شخص کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسائے گی۔ اگرچہ یہ نہ تو اس کی شادی کی عمر تھی اور نہ ہی اس کی گھر بسانے کی عمر تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جو ہے وہ آگے کا سوچنے لگی تھی۔ بہرحال نازش سالگرہ تو منا بیٹھی تھی اور مہر بھی چلی گئی تھی، اور باقی جو دوست اسکول سے آئے تھے وہ بھی اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو چکے تھے، تمام رشتہ دار بھی روانہ ہو چکے تھے۔ اس روز نازش جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹی تو ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ ایسی کون سی بات ہے جو کہ مہر کہنا چاہ رہی تھی اور مہر کس بات کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن اسے اپنی سہیلی کا پتہ تھا، اسے پتہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کا کوئی ڈیبٹ پڑے گا، لہٰذا اس بات سے وہ مطمئن تھی کیونکہ باپ اچھا خاصا کماتا تھا، کوٹھی تھی، گاڑی تھی، اچھا بینک بیلنس تھا، اس لیے اس بات کا نازش کو کوئی فکر نہیں تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اگلے روز نازش کو اسکول جانا تھا، لیکن طبیعت کچھ خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکی، کیونکہ رات میں جب اس نے کیک وغیرہ کھایا تھا تو اس سے اس کا گلا خراب ہو گیا تھا۔ گلا خراب ہو جانے کی وجہ سے اس نے اسکول سے چھٹی کرنا مناسب سمجھا، گلے میں تھوڑا سا درد تھا اس لیے اس نے دوائی لینا مناسب سمجھا۔ یہ بات اس نے اپنے باپ کو بول دی۔ باپ تو صبح صبح اپنے آفس کے لیے نکل گیا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس کا اپنا ذاتی آفس تھا اور اسے کسی کے ہاں کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آفس پہ ٹائم پہ جاتا تھا، ٹائم سے واپس آتا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے پیسے کمانے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ باپ کے چلے جانے کے بعد بس 2 نوکر تھے، جو کہ ایک میاں بیوی کا جوڑا تھا جو کہ اس گھر کا کام کاج اور صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا، وہی سارا دن ان کے گھر میں ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب اس نے سوچا کہ وہ مہر کو فون کر کے بتا دے کہ وہ آج اسکول نہیں آئے گی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مہر اسکول لازمی جائے گی اور ابھی اسکول جانے کا وقت ہوا نہیں تھا۔
یعنی سکول لگنے میں ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا، لہٰذا اس نے اپنی سہیلی مہر کو فون کیا اور مہر کو بتایا کہ مہر میں آج سکول نہیں آ رہی ہوں، میرے گلے میں تھوڑا درد ہے، رات میں شاید کیک وغیرہ کچھ کھائے لیا، کچھ آئلی کھانا تھا جس کی وجہ سے میرے گلے میں کچھ پرابلم ہوئی ہے، انفیکشن سا ہو گیا ہے، دوائی میں نے لے لی ہے اور ایسا ہے کہ اب میں آج سکول نہیں آ رہی ہوں۔ مہر نے کہا کہ چلو اگر تم سکول نہیں آ رہی ہو تو پھر میں بھی سکول نہیں آ رہی ہوں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت تو تمہارے ابو بھی گھر پر موجود نہیں ہوں گے، میں تمہارے پاس گھر آ جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے مہر نے اسے گھر آنے کی حامی بھر لی۔ مہر کو گھر آنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ڈرائیور مہر کو اتار کے چلا جاتا اور پھر جب بھی وہ اسے فون کر کے بلاتی وہ اسے آ کر کے لے جاتا۔ لہٰذا مہر کے ڈرائیور نے مہر کو اس کوٹھی پہ چھوڑ دیا اور پھر وہ کار لے کر کے چلا گیا۔ مہر کے چچا چچی جنہوں نے اسے پالا تھا وہ بھی اچھے خاصے امیر لوگ تھے، بزنس مین تھے اور وہ اچھے لیول کے بزنس مین تھے، لیکن وہ نازش کے باپ جتنے کامیاب نہیں تھے۔ نازش کے باپ کا شمار تو چند گنے چنے بزنس مین میں ہوتا تھا اور وہ بھی اچھے بزنس مین تھے، یعنی مہر کے چچا چچی، خاص طور پہ چچا جو بزنس کرتا تھا وہ بھی اچھا بزنس کرتا تھا، لیکن وہ نازش کے باپ کے لیول یعنی وحید صاحب جیسا نہیں تھا۔ بہرحال ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، پیسہ دونوں لڑکیوں کے پاس تھا، دونوں لڑکیاں ہی اپنے اپنے گھر میں خوش تھیں۔ چچا چچی نے کبھی مہر کو اپنی بیٹی، اپنی بھانجی یا بھتیجی سمجھا ہی نہیں تھا، وہ اسے ہمیشہ اپنی بیٹی ہی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ مہر آ چکی تھی اور اس نے دیکھا کہ واقعہ ہی آج نازش سے بولا نہیں جا رہا، نازش کے گلے میں واقعی انفیکشن ہے۔ اس نے کچھ دوائی وغیرہ دیکھی جو کہ نازش کے سرہانے پڑی تھی، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ غرارے کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹیبلٹ ہیں جو کہ گلے کے درد کے لیے ہیں، یہ میں نے لی ہیں، انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ویسے ایک خوراک میں نے لے لی ہے، امید ہے کہ یہ گھنٹے بھر تک میرا گلا کافی بہتر کر دے گی، اور اگر ایک گھنٹے تک وہ مزید بہتر نہیں ہوتا تو ایک خوراک اور لے لوں گی۔ دونوں سہیلیاں بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگیں، اگرچہ نازش کے گلے میں درد تھا لیکن ظاہری بات ہے باتونی تو دونوں تھیں اور دونوں آپس میں ایک گہری سہیلیاں تھیں۔ دونوں کا پیار بے حد تھا، دونوں کا اس حد تک پیار تھا کہ وہ اس پیار میں کبھی کبھی آپس میں بھی حد سے بڑھ جایا کرتی تھیں۔ ان کی آپسی حدیں بھی کئی بار کراس ہو چکی تھیں اور ان بات کا دونوں کو ہی پتہ تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور رہتی ایک دوسرے کے بغیر نہیں تھیں۔ اب ایسا ہے کہ آج کیونکہ گھر میں بھی کوئی موجود نہیں تھا، نوکر جو تھے وہ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے اور یہ دونوں تو ظاہری بات ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور ان کے پاس ان کی اجازت کے بغیر اس کمرے میں آنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب کافی حد تک تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹکلیاں کرتی رہیں اور جب یہ اپنی اٹکلیوں سے فارغ ہو گئیں تو مہر نے نازش سے کہا کہ ہاں بھئی میں نہ تم سے ایک چیز میں نے کل بولی تھی جاتے ہوئے اور اس چیز کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ نازش نے کہا ہاں میں نے بھی سنا تھا اور تم جو ہے وہ شاید کوئی ٹریٹ مانگو گی اور کیا کرو گی، تمہاری عادت سے میں واقف ہوں۔ تو اس بار مہر نے کہا نہیں جی جناب، یہ تو بہت چھوٹا سا سوال ہے جو کہ آپ نے کہا ہے ٹریٹ کا، اس بار ڈیمانڈ بڑے ہائی لیول کی ہے اور ایسی ڈیمانڈ ہے کہ یہ یقین کرو کہ اگر میں تمہیں یہ ڈیمانڈ بتا دوں گی تو تم اچھل پڑو گی۔ اب نازش نے کہا اچھا ایسی بات ہے کہ کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے جناب جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتی ہیں اور اس ڈیمانڈ کے چلتے میں اچھل پڑوں گی۔ اب مہر نے تھوڑا دیر سوچنے کی اداکاری کی، ظاہری بات ہے کہ وہ اتنی بڑی بات ایک دم سے اپنی سہیلی کو نہیں بول سکتی تھی۔ وہ جو بھی تھا سہیلی کا باپ تھا اور سہیلی بھی ایسی کہ جو جان سے زیادہ عزیز تھی، جس کے اور مہر کے درمیان ایسا واسطہ تھا، ایسا تعلق تھا کہ دنیا ان کی مثال دیتی تھی۔ لہٰذا اب مہر نے کہا کہ دیکھو نازش میں نا جو بات تم سے کرنے جا رہی ہوں، اس بات کو سن کر کے تم نے پہلی بات ہے کہ غصہ نہیں کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے اس بات پہ غور کرنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے کہ میری بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، مجھے ریجیکٹ نہیں کرنا، جو بات میں کہوں گی تمہیں وہ ماننی ہوگی۔ اب نازش کو تھوڑا سا عجیب لگنے لگا کہ آج تک مہر نے ایسی پہیلیاں نہیں بجھوائی تھیں، وہ جو بھی ڈیمانڈ ہوتی تھی بڑی آسانی سے بتا دیا کرتی تھی کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے، مجھے یہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا تھا۔ لیکن آج جس طریقے سے نازش کے سامنے مہر بات کر رہی تھی، اس سے نازش کو لگنے لگا کہ واقعی بات کوئی امپورٹنٹ ہے، اور اس امپورٹنٹ بات کے چلتے ظاہری بات ہے کہ اب اگر مہر اتنی پہیلیاں بجھوا رہی ہے یا اس طریقے سے بات کر رہی ہے تو بات واقعی ہی جو ہے وہ سننے، سوچنے، سمجھنے والی ہوگی۔
اس بات کو لے کر کے نازش نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سنجیدہ ہوں، تم نے جو بھی بات کرنی ہے کرو، میں وعدہ کرتی ہوں میں ٹھنڈے دماغ سے بات سنوں گی بھی، غصہ بھی نہیں کروں گی، اور اگر تمہاری بات قابل قبول ہوئی تو اسے مانوں گی بھی۔ اب مہر نے نازش سے کہا، یار بات ایسا ہے کہ کل جب میں سالگرہ میں تمہاری آئی تھی اور یہاں پر آئی ہوں، تو سالگرہ میں گھومتے گھومتے مجھے نا ایک بندہ پسند آ گیا ہے، ایک ایسا شخص، ایک ایسا آدمی کہ جو میرے من کو بھا گیا ہے۔ اگر تم کہو لائف اینڈ فرسٹ سائٹ، یعنی کہ پہلی نظر کا پیار، تو یقین کرو یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اب اس سے محبت ہو جانے کے بعد میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ اگر میں اس کی ہو جاتی ہوں تو یقین کرو کہ اگر میں اس کی ہو جاتی ہوں تو تمہارا میرا رشتہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہے کہ وہ شخص، ظاہری بات ہے کہ مجھ میں اور اُج میں ابھی سوچ کا بہت فرق ہے۔ میں نے تو ایسا سوچا ہے، لیکن اس نے میرے بارے میں ظاہری بات ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اسے تو اس بات کا پتہ تک نہیں ہوگا کہ میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں اور پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھی ہوں۔ نازش نے کہا، اچھا بس اتنی سی بات ہے جناب، آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیے، کان سے پکڑ کر اس کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، بس یہ ہے کہ پتہ چلے کہ وہ کون ہے۔ کل بہت سے لڑکے آئے ہوئے تھے، اسکول فرینڈز بھی تھے، میرے رشتہ داروں میں سے بھی آئے ہوئے تھے، ملنے والے بھی تھے۔ اب ان میں سے اگر آپ کی نظر کسی پر ٹک گئی ہے اور کوئی آپ کو پسند آ گیا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں اس بات کو لے کر کے بلا غصہ کیوں کروں گی، ناراض کیوں ہوں گی، اور اس بات کو لے کر کے میں تمہیں کیوں جو ہے برا بلا کہوں گی۔ ظاہری بات ہے کہ پسند ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، کسی کو پسند کرے، اور تم جانتی ہو کہ ہم دونوں جو ہے وہ گھٹیا خیالات کی نہیں ہیں اور آج کل کے زمانے کی طرح جاہل نہیں ہیں، جاہل لڑکیوں کی طرح نہیں سوچتی۔ ہم لوگ الٹرا ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی ہیں بھائی، ہمیں جو ہے وہ ہر چیز سوچنے کا حق ہے۔ تو بتاؤ وہ لڑکا کون ہے جسے اب تم اپنا بوائے فرینڈ بنانا چاہتی ہو، اور یہ بتاؤ کہ خالی بوائے فرینڈ بنانا ہے یا پھر ارادے اس سے آگے کے ہیں۔ مہر تھوڑی دیر تک خاموش رہی، شاید وہ سوچ رہی تھی کہ نازش نے اصلی بات کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مہر نے بھی تو اسے کھل کر نہیں بتایا تھا۔ ایسے میں نازش یہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ مہر نے اپنا ہم عمر کوئی لڑکا چنا ہوگا، یا یہی ہوگا کہ 5 7 سال 8 سال بڑا ہوگا، 20 25 22 سال کا کوئی لڑکا نازش نے اپنے لیے چنا ہوگا۔ کل ایسے کئی لڑکے سالگرہ میں آئے ہوئے تھے جو کہ دکھنے میں بھی قابل قبول تھے، اچھے خاصے تھے، لیکن اب ان تمام لڑکوں کو چھوڑ کر کے نازش کو یہ کہاں اندازہ تھا کہ اس کی نظر، اس کی سہیلی کی نظر جو ہے وہ اس کے باپ کے اوپر جا کے ٹھہرے گی، اور اسے اس روز اس کے باپ کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ لہٰذا اب نازش نے مہر سے کہا، ٹھیک ہے بھائی نام بتاؤ، اگر نام نہیں پتہ ہے تو پھر شکل صورت کچھ بھی۔ کل تم بھی اپنے موبائل کیمرے سے تصویریں لے رہی تھی، پوری سالگرہ میں تم نے بہت سے لوگوں کی تصویریں لی ہیں، تو میری بھی تصویریں لی ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی تم نے لی تھی، اس کی بھی تم نے لازمی تصویر لی ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک لڑکا تمہیں پسند آ جائے اور تم اس کی تصویر نہ لو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم یا تو اس کا نام بتاؤ یا پھر مجھے اس کی تصویر دکھاؤ۔ یہ بات واقعی سچ تھی کہ مہر نے کل وحید صاحب کی بہت سی تصویریں لی تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس نے اسی لیے لی تھیں کہ وحید صاحب اسے پسند آ گئے تھے اور وہ دل و جان سے ان پہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ لیکن اب ایسی بات ہے کہ یہ دل تو وہ ہار چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب وحید صاحب کیا واقعی اسے جو ہے وہ قبول کریں گے، یا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نازش اسے قبول کرے گی، کیونکہ 15 سال کی لڑکی اگر اس کے باپ میں انٹرسٹ لے رہی تھی اور اس کی ماں بننا چاہ رہی تھی کہ وہ وحید صاحب سے سیدھی سیدھی شادی کرنا چاہتی تھی، تو اگر اس کی ماں بننا چاہ رہی تھی ایک 15 سال کی لڑکی جو کہ اس کی ہم عمر تھی، تو یہ ناممکن تھا۔ کیونکہ ناممکن اسی لیے تھا کہ ایک 15 سال کی لڑکی اپنی ہی سہیلی کے والد کی بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ پھر یہ ہے کہ بیوی اور سہیلی ایک ہی بیٹی اور بیوی ایک ہی عمر کی، اور یہ ظاہری بات ہے کہ وحید صاحب کو کنفیوز کرنے کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ لہٰذا اب مہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نام تو نہیں لیتی، لیکن میں تمہیں
اس شخص کی تصویر دکھا دیتی ہوں کہ جو اب میرے من میں بس چکا ہے، جس سے میں محبت کرنے لگی ہوں۔ اب اس نے اپنا موبائل نکالا اور موبائل نکال کر کے اس نے اس میں سے چن کر کے وہ تصویر نکالی جو کہ وحید صاحب کی تصویر تھی، جس میں واضح وحید صاحب اکیلے کھڑے تھے اور وحید صاحب ہی اکیلے نظر آ رہے تھے۔ اب اس نے وہ تصویر لا کر کے اپنے موبائل کا رخ اپنی سہیلی نازش کی طرف گھما دیا۔ نازش نے تصویر دیکھی اور دیکھ کر کے حیران ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ بات ہی حیران ہونے والی تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی تصویر دیکھ رہی تھی اور ظاہری بات ہے کہ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اس کے باپ کی تصویر مہر اس کے سامنے کرے گی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ مہر نے نازش کے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ نازش اس تصویر کو دیکھتی رہی اور پھر نازش اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ایک زور کا کہکا لگا کر کے ہنس پڑی۔ اس نے مہر کی طرف دیکھا اور مہر سے کہا، مہر تمہیں مذاق کرنے کے لیے میں ہی ملی ہوں، اور یہ کیسا بیہودہ مذاق ہے، کم از کم مجھے تم سے اس قسم کی مذاق کی توقع نہیں تھی۔ بات تم نے کس قدر آ کر کے سنجیدہ کی، کس قدر تمہارا لہجہ جو ہے وہ میں نے سمجھا واقعی میں یار یہ کوئی لڑکا کو پسند کر بیٹھی ہے اور اس کی ملاقات کے لیے یا اس کے ساتھ بات چیت کے لیے میری مدد مانگ رہی ہے، اور یہاں پر تم جو ہے یہ میرے ساتھ مذاق کرنے آئی ہو۔ یار حد ہو گئی ہے بات کی، تم نے میرے ساتھ جو ہے اسی قسم کا مذاق ہی کرنا تھا۔ لیکن مہر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش تھی۔ جب نازش اپنی تمام باتیں کر بیٹھی تو مہر نے کہا کہ دیکھو نازش، یہ جو میں نے تمہیں دکھایا ہے یا جو بات میں نے تم سے کی ہے، یہ بات 100% سچ ہے۔ یقین کرو میں نے جو تمہیں کہا ہے وہی سچ ہے۔ کل میں نے انکل کو پہلی بار تمہاری سالگرہ پارٹی میں دیکھا، اس سے پہلے میرا انکل سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب ایسے میں یقین کرو کہ کتنے ہی نوجوان لڑکے تھے جو کہ ہماری عمر کے تھے یا ہم سے کچھ تھوڑے بڑے تھے، لیکن ایسے میں صرف انکل ہی تھے کہ جن پر میری نگاہ ٹکی ہوئی تھی، اور میں نے انکل کو دیکھا تو لو اینڈ فرسٹ سائٹ، یعنی مجھے انکل پسند آ گئے۔ اب یہ ہے کہ تم میری پکی سہیلی ہو اور وحید انکل کی بیٹی بھی ہو۔ یقین کرو میں کل سے انہیں انکل پتہ نہیں کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے کہہ رہی ہوں، میرا جی نہیں مانتا کہ میں انہیں انکل کہوں۔ لہٰذا اب اس کام کے لیے تمہیں ہی جو ہے وہ میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں واقعی یہ جو بتا رہی ہوں یہ سچ ہے، اور میں انہیں پسند کرنے لگی ہوں، اور مجھے پہلی نظر میں ان کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ نازش نے کہا، دیکھو ایسا ہے، مذاق کی حد تک یہ بات تو درست ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم میری بہت عزیز سہیلی ہو، تمہاری میری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتی ہیں اور ہم دونوں کی محبت سے دنیا جلتی ہے، لیکن اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ جو بات تم کہہ رہی ہو، اگر اس بات کو لے کر کے تم سنجیدہ ہو اور تم اس بات پہ عمل کروانا چاہتی ہو یا کیا چاہتی ہو کہ میں اپنے باپ سے بات کروں یا تمہیں میرا باپ پسند آ گیا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ مہر نے کہا، دیکھو نازش، میں پہلی بات ہے کہ اس بات پہ بالکل سنجیدہ ہوں، دوسرا یہ ہے کہ واقعی مجھے تمہارا باپ پسند آ گیا ہے۔ ایک سمپل سی بات ہے، تمہارا باپ بیوی نہیں ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، 40 سال اس کی عمر ہے۔ یقین کرو کہ لوگ 40 سال کی عمر میں جا کر کے شادیاں کرتے ہیں۔ میں بھی ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے محبت کر بیٹھی ہوں، اب دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں نے آج تک تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہے کہ جن 1-2 لڑکوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، صرف ٹائم پاس کیا ہے۔ تم بھی ٹائم پاس ہی کرتی ہو، مجھے پتہ ہے کہ آج تک سچی محبت تمہیں بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسا ہے کہ پریشانی یہ ہے کہ اب مجھے سچی محبت ہو گئی ہے اور میں اس سچی محبت کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ابو سے پیار کرتی ہوں اور مجھے ان سے شادی کرنی ہے۔ نازش نے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ تم صرف ایک میٹرک کی طالبہ ہو اور میں بھی میٹرک میں پڑھتی ہوں، ہم دونوں ہم عمر ہیں، 15 سال ہماری عمر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شادی کے لیے ہماری یہ عمر ہے ہی نہیں ہے، ہم شادی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ایک قانون ہے جس میں انسان کا شادی کے لیے کم سے کم 18 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اب مہر نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بات اچھی طریقے سے جانتی ہو کہ جتنا نالج تمہارے یا میرے پاس ہے
اس کے لیے ہماری 15 سال کی عمر بھی 25 سال کی عمر لگتی ہے اور ہمیں کسی قسم کا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ اب نازش نے کہا ایسا تو ہمارا ماننا ہے نا، یا ہمارے حلقے کے چند دوست ہیں کہ جو ہمیں گرو گھنٹال سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور ہم نے ہر چیز پہ PhD کر رکھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرا من نہیں مانتا نا کہ میں اپنے ابو سے ایسی بات کروں، اپنے ابو سے کہوں کہ آپ کو میری دوست جو ہے وہ پسند کرنے لگی ہے، وہ آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہے، وہ آپ سے محبت کرتی ہے، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ اس کے طرف محبت کا ہاتھ بڑھائیے۔ اتنی ہی عمر کی بیٹی آپ اپنے گھر میں رکھیے اور اتنی ہی عمر کی محبوبہ پالیے جسے آپ آئس کریم بھی لے کر کے دیں اور جس کے ساتھ آپ راتیں بھی بسر کریں، یعنی بچی کی بچی اور بیوی کی بیوی۔ اب مہر نے کہا نازش تم نہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بڑھ رہی ہو، میں نے تمہیں یہ ریکویسٹ کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری بات کا مذاق اڑاؤ۔ میں اس بات کے لیے بالکل سنجیدہ ہوں اور میں واقعی انکل سے پیار کر بیٹھی ہوں۔ اب میرا دل پہ اختیار نہیں ہے، مجھے کوئی نوجوان لڑکا نہیں پسند آیا ہے، مجھے انکل ہی پسند آئے ہیں اور میں انکل ہی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور تم اگر میری دوست ہو اور تم چاہتی ہو کہ مہر بھی ساری زندگی تمہاری دوست رہے تو پھر تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تمہیں اپنے باپ کو میرے لیے منانا ہوگا اور اپنے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کرنا ہوگا کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں۔ اور پھر یہ ہے کہ 3 سال کا وقت یہ نہ کسی طریقے سے گزر جائے گا، جب میں 18 کی ہو جاؤں گی تو میں تمہارے باپ سے شادی کر لوں گی، قانونی طور پر ہی صحیح میں شادی کر لوں گی، لیکن شادی کرنا وہ ایک رسم ہے جو کہ کاغذی طور پر کہ ہم دونوں میاں بیوی ہو چکیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اس وقت 15 کی عمر میں بھی میں سب جانتی ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے، سہاگرات میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی کو کیسے جیتا ہے، میاں بیوی کے کیا تعلقات ہوتے ہیں، بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کے کیا جو ہے وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ تم بھی جانتی ہو، میں بھی جانتی ہوں۔ تو اس لیے میرے خیال میں مجھے یا تمہیں اس بات کے لیے جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم دونوں جو ہیں وہ اس بات کو لے کر کے سنجیدہ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ تم اپنے باپ سے میری شادی کی بات کرو، یہی ہے کہ ابھی وہ میرے ساتھ دوستی رکھیں، میں انہیں اپنا بوائے فرینڈ بنا لوں گی اور ہم دونوں جو ہے وہ ڈیٹ وغیرہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گھومیں پھریں گے، اپنا وقت گزاریں گے۔ 3 سال بھی گزر جائیں گے اور 3 سال کے بعد ہم باقاعدہ کاغذی طور پر نکاح کر لیں گے، جو کہ ایک رسم ہے، اسے ہم پوری کر لیں گے۔ باقی معاملات تو چاہے وہ ابھی سے میرے ساتھ جتنے مرضی گہرے لے کے چلے جائیں، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی تم نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ کی ہے۔ نازش نے جب دیکھا کہ مہر واقعی جذباتی ہو رہی ہے اور وہ سنجیدہ اس معاملے کے لیے ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ویسے تو میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں اپنی اتنی پکی سہیلی کو گوانا بھی نہیں چاہتی۔ ظاہری بات ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ہر بات میں رازدار ہیں۔ تم نے سوال تو بڑا عجیب کیا ہے جو کہ واقعی میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا جواب لے کر کے دوں گی۔ میں اپنے ابو سے اس بارے میں بات کروں گی اور اپنے ابو کو اس بارے میں بتاؤں گی کہ میری سہیلی آپ کو دل دے بیٹھی ہے، وہ آپ کو پسند کرنے لگی ہے، وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی شادی اس قابل ہو جائے گی کہ وہ شادی کے قابل ہو جائے، وہ آپ سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے گی۔ اس روز مہر وہاں سے چلی گئی اور نازش کے لیے ایک لمبی سوچ چھوڑ گئی۔ نازش اگرچہ ایک الٹرا ماڈرن لڑکی تھی، بوائے فرینڈ بنانا، ڈیٹوں پہ جانا یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، اور اس نے ایسا بہت سے لڑکوں کے ساتھ کیا تھا اور مہر بھی ایسا بہت سے لڑکوں کے ساتھ کر چکی تھی۔ لیکن آج مہر کی جو ڈیمانڈ تھی، ظاہری بات ہے کہ نازش اس ڈیمانڈ کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کو کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی، زیادہ عرصہ وہ ایک چیز پر نہیں رہتی تھی۔ اسے اس عادت کا پتہ تھا کہ مہر کے اندر ایک عادت ہے کہ زیادہ عرصہ وہ کسی ایک ہی چیز پر نہیں رہتی، یا اس کی پسند زیادہ عرصہ تک ایک نہیں رہتی۔ لہٰذا نازش نے سوچا تھا کہ فی الحال وہ اپنے باپ کی طرف سے کچھ جھوٹی باتیں بنا کر کے، کچھ من گڑت قصے کہانیوں کے ذریعے، کچھ باتوں کے ذریعے سے اسے بہلائے گی اور پھر کوشش کرے گی اس وقت تک کہ جب تک ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ناپسندیدگی شروع ہو جائے، یعنی کہ اس کی پسند بدل جائے اور یہ کسی اور کو پسند کرنے لگے، اور پھر اس کو ظاہری بات ہے جب یہ کسی اور طرف لگ جائے گی تو نازش کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نازش کسی بھی شکل میں اپنے باپ کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری ایک 15 سال کی سہیلی ہے جو کہ میری ہم عمر ہے اور وہ
آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہے اور آپ کو پسند کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ریلیشن شپ میں آنے کا مقصد سونا ہی ہوتا تھا، اور یہ بات جو ہے یہ دونوں ہی جانتی تھی، نازش بھی جانتی تھی اور مہر بھی جانتی تھی۔ دونوں لڑکیاں گورا چٹا رنگ، 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، لمبے بال، خوبصورت نین نقش، ہر لحاظ سے بہت ہی پیاری لڑکیاں تھیں، اور کوئی بھی ان کو دیکھ کر کے کہہ سکتا تھا کہ یہ جس کی طرف بھی ایک دفعہ مسکرا کر کے دیکھیں وہ ان کی مسکراہٹ پر فدا ہو جائے۔